سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد ہو کہ جو حضرات حج کا جن کا پرمٹ آ چکا ہے، اور وہ حضرات بھی جن کو آ، جو حضرات حج کے لیے اپنی صحیح مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ پہلا سیشن ہے، اور یہ پہلا سیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی سیرت کا ایک بہت انمول حصہ ہے۔ اور ہمیں جب ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہمیں کم از کم تاریخی طور پر تو یہ پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح سے کیا تھا، اور تاریخی طور پر اندازہ ہو کہ حج کا جو منہج تھا وہ کیا تھا، کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسائل پیش آئے، اور کس طرح سے یہ انجام دیا گیا۔ آ، اللہ رب العزت نے آپ تمام حضرات کو بہت بڑی نعمت سعادت کی بات ہے، اور ایک طرح سے ذمہ داری بھی ہے کہ اب یہ فرض جیسے ہی یہ فرض ختم ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت بھی ہے اور تمام عالم کے لیے ذریعہ بھی، ہدایت کا ذریعہ بھی، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں آ جائے وہ امن یافتہ ہے۔ جو لوگ اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اس کا حج فرض ہے، اور جو انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور اونٹنیوں سے دور دراز رستے سے پہنچیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت پہ آ، فرائض کے اندر جو چار فرائض تھے اس میں جو اضافہ کیا وہ حج کا اضافہ کیا، اور آپ حضرات جو حج کریں گے وہ ایک میں ایک سوال چھوٹا سا اور کر لوں تاکہ میرے ذہن پہ سیٹسفیکشن رہے۔ ٹیمز والے حضرات کو بھی اور زوم والے حضرات کو بھی کیا پریزنٹیشن کے جو سیکنڈ اسکرین ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ ان کو وہ سیکنڈ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ایک صاحب نے تو کہہ دیا ہے، میں ٹیمز کے حضرات کو چیک کر لوں کہ ان کو سیکنڈ اسکرین جو جا رہی ہے۔ زوم والے حضرات تو دے آر آئی تھنک دے آر پرفیکٹلی فائن، لیکن مجھے ٹیمز کے حضرات کی فکر ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہم دو جگہ یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹھیک ہے جی۔ آپ کو مستقل اسکرین ویزیبل ہے کیونکہ اب میں سیکنڈ اسکرین پہ چلا گیا ہوں، قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں جی ٹھیک ہے، بالکل بہترین ہے۔ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے تمام تھوڑا سا اس ڈسٹربنس سے، لیکن ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر میرے ذہن سے اس کی تکلیف نکل جائے گی اور میں پوری طرح فوکس کر سکوں گا۔ تو آپ حضرات دعا کے آپ حضرات مستحق بھی ہیں مبارکباد کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج انشاءاللہ اب آگے آنے والے دنوں میں اس فریضے سے آپ کو سبکدوش کر دے گا جو اللہ تعالیٰ نے امت پہ فرض کیا تھا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث میں ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا وہ ایسا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم اس نے لیا ہے، اور اس کا مطلب جب انسان اپنے پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو کہ کافی سخت حدیث ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ترمذی کی حدیث ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھے اور وہ حج نہ کرے تو پھر میری بلا سے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں میں سے، ان سیکرٹ لوگوں میں سے آپ موجود ہوں گے جو انشاءاللہ حج کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا حج قبول فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت و سعادت کی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حج کا مزہ آپ حضرات اسی وقت میں پوچھوں گا جب آپ حج کر لیں گے، اور اس کے بعد جو انسان کے اندر دوبارہ حج کرنے کی لگتی ہے تو یہ ایک وہی بتا سکتا ہے اس کی محبت جو حج سے گزرا ہو۔ تو یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے۔ اب تاریخی طور پر حج جو فرض ہوا اس کے بارے میں مختلف علماء کی رائے ہیں۔
اور اکثر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ حج کا فریضہ 6 ہجری کے بعد آیا ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ 9 کے بعد ہے، لیکن اس بات پر امت کے علماء اسکالرز اکٹھا ہیں کہ 6 سے پہلے حج فرض نہیں ہوا ہے۔ بعض کی رائے 9 کے بارے میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں غالباً یہ کہا تھا کہ 4 فرائض ہیں، تو حج کے فرض کا ذکر نہیں تھا، لیکن امت کے علماء اس بات پر اسکالرز متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حج فرض ہوا وہ 6 کے بعد ہی ہوا ہے، 6 کے بعد 7، 7، 8، 9، لیکن اسی درمیان میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن اس پر علماء امت کے علماء اتفاق میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اس سے پہلے کتنے حج کیے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 حج کیے، بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرتے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا مدینہ منورہ میں۔ اچھا، ایک بات تھوڑی سی اور کہہ دوں، اس کے بعد پھر ہم تاریخی طور پر اس سلسلے میں چلے جائیں گے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ حضرات جب حج پہ جا رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں اپنے طور پر کچھ چیزیں آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، اور کچھ آپ کی اسپرچول ریڈینس کے لیے ہیں کہ آپ کی ذہنی طور پر آپ کی روح اس حج کے لیے تیار ہو۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے آج ہی اپنے پچھلے تمام کی تمام گناہوں کی توبہ کر لے، اور اپنے دل سے ہر کسی کا دکھ غم، کسی سے کوئی ناچاقی رہ گئی ہو تو وہ دل سے اس کو معاف کر دے، اور اگر کسی سے معافی مانگ سکتا ہے، واقعی اتنے برے حالات ہیں اس کے، تو وہ معافی مانگ لے گی۔ کوئی فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں، ایک روحانی فیصلہ، ایک تسکین ہے کہ میں اب حج پہ جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرا حج قبول کر لیں، تو میں کیوں اپنے اوپر پیچھے کچھ برڈن لے کے چلوں۔ اور ہماری ایک انٹینشن یہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی زندگی، اجماع، اور یہ پورا ایک کنسنسس جو ایک فریم ورک ہے، اس کے تحت اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں گے اور گزاریں گے۔ ایک امپورٹنٹ بات جس کا بتانا یہ تھا کہ فزیکل، کیونکہ حج کے اندر آپ فزیکلی ریڈینس بھی ضرورت ہے، آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہونے چاہیے۔ تو اگر کسی حضرات کے مورگیجز ہیں یا انٹرسٹ ہیں، کوشش کریں ان کو ریزالو کریں، یا کم از کم ختم کرنے کی نیت کریں، کیونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کسی کی آبلیگیشنز، فرائض رہ گئے ہیں نماز کے اندر، اور روزے رہ گئے ہیں، تو کم از کم نیت ضرور کریں کہ ہم نے اس کو قضا کو ختم کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اور بعض حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی اپنی وصیت لکھ دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نیور نو، یہ حج ایک سفر ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک 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 ہدایت ہے کہ آپ حضرات کوشش جو ہے تاکہ کم از کم آپ ذہنی طور پر تیار ہو کے جائیں حج کے لیے۔ اور رسول وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان مومن کے اوپر کوئی وقت گزرنا نہیں چاہیے اتنا، 2 دن یا 2 دن یا 3 دن راتیں، کہ جب وہ اپنی وصیت نہ لکھے، تو انسان چھوٹی موٹی جو جو چیزیں وہ لکھ کے چلا جائے۔ ایک بڑی بات کی کہ حج کیونکہ توفیق من اللہ ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ مجھے ہمیشہ، ہر دفعہ جب میں یہ سیشن کرتا ہوں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ بر صغیر کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اورنگزیب عالمگیر، انتہائی نیک تھا۔ اپنی زندگی کو اس نے جس طرح گزارا، جس 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 محنت اور ٹوپیاں سیکھے یا قرآن لکھ کے، وہ بادشاہ حکومت تھا، اور لیکن اور اپنی اپنی طرف سے وہ کئی سو حاجیوں کو ہر سال حج کرواتا تھا، لیکن مملکت کی وجہ سے، مملکت کے مسائل کی وجہ سے اور حکومت چلانے کی وجہ سے حج کی توفیق نہیں ہو سکی۔ اور جہاں تک میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، شاید بر صغیر کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ایسا گزرا جس کو حج کی توفیق ہو سکی ہو۔ حالانکہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت کچھ میں سے بہت نیک لوگ بھی تھے،
لیکن ان میں سے کسی کو حج کی توفیق نہیں ہو سکی، الا قلیل، یعنی اگر کوئی ایکسیپشنز ہیں تو حالانکہ، لیکن میجورٹی نہیں، ایون اورنگزیب جیسا شخص بھی حج نہیں کر سکا مملکت کے معاملات کی وجہ سے۔ تو یہ توفیق من اللہ ہے۔ واپس اسی پہ آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے اندر اعلان کروا دیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ علماء کی رائے مختلف ہے اس بارے میں کہ حج کب فرض ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ تو ذی القعدہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کروا دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ کا ارادہ ہے حج کا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کا ارادہ فرما دیا، تو جوک در جو بہت بڑی تعداد تھی وہ لوگوں کی، وہ مکہ سوری مدینہ منورہ کے ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ آنا جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مشہور روایت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے حج کیا ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، بعض میں 1,14,000 ہے، اور بعض شاید اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ تعداد بیسکلی عرفات کے دن تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس وقت یہ تعداد اتنی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلامی حکومت جو تھی وہ کافی بڑی ہو چکی تھی، یمن تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، یہاں سے خیبر تک اسلامی حکومت تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبوک سے واپس آئے تھے، تو ایک اسلامی جو حکومت تھی بہت بڑی تھی۔ تو مدینہ کے گرد و نواح کے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سننے کے بعد کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کا اعلان کر دیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک بات فوراً ذہن سے نکل گئی جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے، کہ اس سے ایک سال پہلے 9 ہجری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور ایک سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج پہ گئے تھے۔ اس درمیان میں کچھ اہم مسئلہ پیش آیا سفر میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کچھ اہم باتیں اور نصیحتیں دے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سفر میں بھیجا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کے صحابی سیدنا علی سے ملے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، امیر بن کے آئے ہو یا معمور بن کے آئے ہو؟ یعنی تم امیر ہو تو میں تمہیں عمارت حوالے کر دوں، اور اگر معمور ہو تو بتاؤ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا احکامات بھیجے۔ دراصل وہ احکامات آئے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، اور وہ احکامات تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آ، کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان احکامات کو بتانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی وجہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتانے کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی اہم حکم آتے تھے تو اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ یا تو وہ شخص جو کہ خود اعلان کرنے والا ہے یا حاکم ہے وہ کرے، یا پھر اس کا کلوزلی ریلیٹو کرے۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد بھی تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے بھی تھے، اس وجہ سے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ اور اس میں ایک خاص مسئلہ یہ آیا تھا کہ اس سے پہلے تک، یعنی فتح مکہ کے بعد تک بھی برہنہ یعنی نیکڈ طواف ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا تھا سیدنا علی سے کہ اب کوئی نیکڈ طواف نہیں کرے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیسکلی حج پر جب آ رہے ہیں اس وقت یہ تمام اور مشرکین کو یہ آرڈر ہو گئے تھے کہ یا تو آپ اسلام ہمبلی آپ اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کی اس کو، یا پھر مکہ مکرمہ کی باؤنڈریز کو چھوڑ دیں، اور ٹائم دے دیا گیا تھا ان کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے سال آنے کی حج کی پریپریشن میں وہ جو غلاظتیں شرک کی ابھی بھی باقی تھیں، جو پرچلے دور کی باقی تھیں، ان کو صاف کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میں حج پہ آ رہا ہوں، تو اس وقت یہ سب کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو چیزیں آخری رہ گئی تھیں ان کو بھی ختم کروا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ منورہ سے نکلے، اس بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ذی القعدہ کی 25، 24 یا 26، لیکن جو اہل علم ہیں خصوصاً
ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، یا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ علیہ، جن کی کتابوں سے استفادہ میں نے کیا ہے اس پورے اس میں، آ، ان کی رائے یہی ہے کہ سیٹرڈے کا دن تھا، 25 ذی القعدہ تھی، کیونکہ چوبیس اگر کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی تھی، تو جمعے کے دن ظہر تو نہیں پڑھی جا سکتی مدینہ منورہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو. تو اس لیے ان علماء کی دانش میں اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ کو چھوڑنا تھا. لیکن اس درمیان میں ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں گرمی شدید تھی، تو وبا پھیل گئی، اور جس کو آپ چکن پاکس یا چیچک کہتے ہیں، وہ وبا مدینہ منورہ میں آ گئی، اور بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں بیمار پڑ گئے، اور بہت سارے لوگ جن کی خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے جب واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بات اہم یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، تو آپ حضرات کی کوشش یہ ہو کم از کم علیہ صلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور کوشش کریں کہیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ تو کہہ دیا جائے. جبھی ہم درود شریف پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو کہنا اپنی عادت ڈال لیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہمارے منہ سے، علیہ صلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جیسے کلمات نکلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آئے سفر سے حج کے، تو ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اہل سعودیہ ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ ہر سال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے منورہ سے عمومی طور پر جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یا آپ نے کوئی قافلہ بھیجا ہے یا سریہ بھیجا ہے، یا غزوات میں کہیں صحابہ روانہ ہوئے ہیں سریہ میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امیر کے بغیر نہیں بھیجتے تھے. اور اس دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ چھوڑنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی جو گورننس تھی وہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی. اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے ہیں. اور عجیب بات یہ تھی کہ جب حیات الصحابہ میں ہے کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال کا وقت ہو رہا تھا، جب انتقال کے قریب تھے، تو ایک طرف منہ کر کے رو رہے تھے. تو بیٹے نے کہا، اے صحابی رسول، آپ کو کیا اللہ کے رسول نے یہ بشارتیں نہیں دیں؟ آپ بدر میں شریک تھے، بدر والوں کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے. آپ احد میں شریک تھے، آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تبوک میں شریک تھے، آپ ساری غزوات میں آپ شریک تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارتیں نہیں دیں، آپ پھر کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ذرا پلیز ایک منٹ دیجیے گا مجھے، میں کچھ حضرات کو پرابلم آ رہی ہے، تو میں ان کے لیے جو زوم کا لنک ہے وہ دوبارہ بھیج رہا ہوں. بعض حضرات کو زوم کے لنک کے اوپر، سوری زوم نہیں، ٹیمز کے لنک کے اوپر کچھ پرابلم آ رہی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں ایشو ہے، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بھیجنے کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جب یہ سنا کہ یہ ان کے بیٹے نے یہ کہا ہے، تو آپ علی رضی اللہ عنہ ان کے چہرے پہ آنسو تھے، اور فرمایا کہ ابو دجانہ کو اپنے رب سے صرف اس بات سے بخشش کی امید ہے کہ ابو دجانہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں آئی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی غلط بات، کوئی بری بات نہ آنا. اور شاید ہم میں سے کوئی شخص بھی اس سے خالی نہ ہو، لیکن اتنے مرتبے کے باوجود ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو راستہ ہے جس سے میں نکل سکوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں کوشش کرتا رہوں تاکہ آپ کو ان سے محبت ہوتی رہے اور تعلق بنتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 کو نکلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، بخاری کے اندر روایت ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے کہاں سے احرام پہننا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے جو صحابہ تھے ان کو یہ بتایا کہ ذوالحلیفہ کے مقام سے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کوئی 15 20 25 کلومیٹر کے فاصلے پر جو جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے شاہ نواز صاحب، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر لوگوں کو کہا، اور جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے آپ میں سے اکثر حضرات وہ جانتے ہیں کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر مدینہ منورہ سے بہت قریب ہی وہ میقات موجود ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو خاص مقام تھا شجرہ کا نام تھا وہاں پر، اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ساتھ سفر، ہجر، غار ہر جگہ کے ساتھی ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی آپ کی ایک بیوی حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابو بکر اس کا نام محمد رکھو۔ تو یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کا نام رکھا گیا۔ حضرت اسما بنت عمیس کون تھیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں جب چیزیں چل رہی ہیں۔ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ دراصل ان کا پہلی یہ نکاح میں تھی سید جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، اور جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا غالباً غزوہ موطا میں جب شہادت ہو گئی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب خیبر سے واپس آئے اللہ کے رسول، تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے، جو کہ پہلے حبشہ چلے گئے تھے، وہ وہاں سے مدینہ منورہ واپس ہجرت کر کے آئے۔ تو جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کو دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا جعفر میں کس چیز کی خوشی زیادہ مناؤں، یعنی مجھے کس چیز کی خوشی زیادہ ہو، خیبر کی یا تم سے ملنے کی؟ اتنی محبت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، لیکن جب شہادت ہو گئی اور بالکل جوان تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہنچے جب خبر ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو لپٹا کر روئے اور فرمایا آج کون جعفر کے بچوں کو لے گا؟ یعنی تو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جعفر طیار خیریت سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں اللہ کے رستے میں۔ جب جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد عدت کے بعد دو پیغام بھجوائے گئے حضرت اسما بنت عمیس کی طرف نکاح کے۔ ایک پیغام بھجوایا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور ایک پیغام بھجوایا گیا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے اور اس طرح کا کوئی کام کیا جائے تو ہم خود سوچ سکتے ہیں ہماری کلچرل باؤنڈنگ ہمیں کس طرح سے ذلیل کرے گی۔ لیکن بہرحال کیونکہ وہ حضرات کے نزدیک دین اہم تھا، کلچر اہم نہیں تھا، تو وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام بھجوائے گئے۔ ان صحابیہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پیغام تھا وہ قبول کر لیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا، اور انہی کے بطن سے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو تقریباً 3 ساڑھے 3 سال آپ کی خلافت رہی، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور
یہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے ابو محمد بن ابی بکر، یہ اس وقت تقریباً 4 ساڑھے 4 سال کے ہوں گے. تو ان کی پوری تربیت جو تھی وہ بیسکلی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 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 ہاتھوں میں ہوئی ہے. اور انہی کے بطن سے آگے ان کی فور فیملی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہیں ام فروا، جن سے امام باقر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، جن کو اہل تشیع حضرات اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اور ہم تو اہل بیت تمام اور میں مومنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المومنین کو بھی شامل کرتے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی اور اہل بیت کے اندر کوئی ڈفرینسز نہیں تھے، جو کہ ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں بہت زیادہ جس کو بتایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سی تاریخی روایتیں نکال کے لائی جاتی ہیں. لیکن پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹرانزیشن سیدنا ابوبکر صدیق جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، پھر ابوبکر صدیق سے نکاح ہوا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور آخر میں اسما بنت امیس نے پوچھا ہے علی، یا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسما بنت امیس سے پوچھا، نے انہیں پوچھا کہ اگر جب تمہارا انتقال، جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو تم کس شوہر کے پاس، میں آپ، بلکہ آپ نے کہا کہ اے علی، اگر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں جنت میں، یعنی آپ کی بیوی بن کر رہوں جنت میں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد پھر نکاح نہ کرنا. بہرحال یہ تاریخی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھی، وہ میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو محمد بن ابی بکر کا نام دیا، اور یہاں سے امت کی ان عورتوں کے مسائل شروع ہو گئے جن کے ساتھ یہ مسائل پیش آنے ہیں دوران حج. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فرمایا یا رسول اللہ، میں اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کا کیا کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ان سے بولیں غسل کر لیں اور احرام میں رہیں اور احرام میں چلیں آگے. اب امت کی تمام بہنوں کا مسائل یہاں سے شروع ہو گئے کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں اور ان کے مسائل اس طرح آ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح حج لے کے چلنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مسائل کو کہ حکم تو بتا سکتے تھے، لیکن وہ پریکٹیکلی ان پہ مسائل تو نہیں پیش آ سکتے تھے. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابیات کے ہی تھرو وہ مسائل کو لے کے چلنا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن پھر اس بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں. حضرت زینب ساتھ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، اور دوسری صحابیات کا بھی ذکر آئے گا، وہ بھی ساتھ تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام امہات المومنین سے اس رات ملے، یعنی ازواجی تعلقات قائم کیے. اور یہاں سے اور اس کے بعد اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اٹھ کے جب آپ نے جو ازواجی تعلقات قائم کیے، کیا آپ نے ایک ہی غسل کیا ہے یا دو غسل کیے ہیں؟ یعنی حج کا غسل الگ کیا ہے اور غسل جنابت الگ کیا ہے، یا دونوں ایک ہی غسل کیے ہیں؟ اس سے اہل علم نے یہ ایک تھوڑی سی بات یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر عجیب بات یہ تھی، اور امہات المومنین کے اندر یا صحابیات کے اندر، کہ امت کی تعلیم کے لیے انہوں نے ان مسائل کو بتا دیا، ورنہ یہ اتنے پرائیویٹ تھے کہ اس کا بتانا بنتا نہیں ہے. لیکن کیونکہ امت کی تعلیم ضروری تھی، اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے ہی بھتیجے نے آ کے سوال کیا کہ اور اللہ کے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ جب مجھے وضو کر لیتے تھے تو مجھے بوسہ دے کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. اب یہ یہ بالکل ایک پریکٹیکل، ایک بالکل پرائیویٹ بات ہے، لیکن امت کو مسائل پتہ چلے جائیں کہ اگر کسی نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دے کر وہ مسجد چلا گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا. تو اسی مسائل کو بتانے کے لیے علماء نے، جو میں نے آپ کو پہلا مسئلہ بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام امہات المومنین سے اس رات ملاقات کی، اس اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہے تو اس اس بات کو کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اگر اس معاملات کو کر لیا جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن پھر اسی مقام کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے جسم پر تیل لگایا، آپ کی کنگھی کی،
آپ کے جسم پر تیل لگایا اور آپ کے بالوں میں کنگھی کی، اور اسی مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ آپ نے نیت کا اعلان کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے تھے وہاں پر تلبیہ پڑھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اونٹنی پہ سوار ہوئے تو اس کا تلبیہ پڑھا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ آپ نے وادی بیدا، جو جو اسی کا یہی علاقہ ہے، اسی میں ایک چڑھائی تھی، وہاں آپ نے، اونچائی تھی، وہاں تلبیہ پڑھا۔ اب یہ 3 روایتیں مختلف ہیں، لیکن اہل علم کے نزدیک اس میں کسی پہ اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی علماء کا کام ہوتا ہے، یہی اہل علم کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو ملاتے ہیں، نہ کہ ان کو توڑ دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کو نہیں کرنا یہ غلط ہے، یا اس کو نہیں کرنا یہ غلط ہے۔ تو وہ ان کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ملا دیا جائے۔ تو سیدنا، اب علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں روایتیں بالکل ٹھیک ہیں اس تاریخی طور پر، کہ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھی تھی وہاں کم لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلبیہ پڑھا تو انہوں نے سنا۔ جب اونٹنی پہ بیٹھے تو کچھ زیادہ لوگوں کا مجمع تھا قریب میں، تو انہوں نے سنا۔ اور پھر جب وادی بعید اوپر کی طرف، وادی کی چڑھائی کی طرف پہنچی، جو اونچائی کی جگہ تھی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ زور سے پڑھ رہے تھے تو اکثر لوگوں نے سن لیا۔ تو اب روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تمام کے تمام صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ جو چاہے حج کر لیں۔ اب اس سے ایک بات ہمیں، کیونکہ اکثر پچھلے 6-8 سال سے یہ مسائل کے اندر ہم مفتی عمر کے ساتھ اور میں موجود ہوں، میں اور ان کے ساتھ مسائل کے اندر ہم رہتے ہیں، تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کون سا حج افضل ہے۔ دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں حجوں کی اجازت دے دی تھی۔ قران، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قارن بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمتع بھی کرنے والے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مفرد بھی تھے۔ یہ بات ایک اہم ہے کہ اہل علم کے درمیان آج تک یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کون سا تھا، لیکن عوام الناس، لوگوں کو یہی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سے بہت بڑی علماء کی رائے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ بعض اہل علم کی رائے مختلف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کون سا تھا۔ بعض کہتے ہیں مفرد تھا، بعض کہتے ہیں قارن تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے تینوں حج کیے ہیں، اور صحابہ ور ون آف دا بیسٹ فالوورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اگر کسی کی افضلیت کا بہت اتنا بڑا مسئلہ ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرٹیکولر حج کو افضل نہیں کہا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ ضرور کہا کہ اگر میں اگلے سال کرتا تو تمتع کروں گا، اس طرح کی بات کی۔ اسی پر بعض علماء نے مختلف کیٹیگریز بنا دی۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کم لیول کی کوئی چیز نہیں کروا سکتے، اس لیے قارن سب سے افضل ہے۔ دوسرے ائمہ کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیونکہ کہ میں اگلے سال کروں تو ہم تمتع کروں گا، تو اس طرف وہ چلے گئے۔ تیسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ اصل تو حج ہے، اس لیے وہ مفرد کی طرف چلے گئے، یا ان کے وہ مفرد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مفرد تھا، افراد تھا۔ تو بہرحال، لیکن اصل حج تو افضل وہی ہے جو کہ قبول ہو جائے اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالی ہمارا حج قبول کر کے ہمارے اس فریضے کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ ہے اصل بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ، اپنے صحابہ کو کہیں کہ اپنی آواز کو تلبیہ کو اوپر رکھیں، یعنی آواز کو بڑھائیں اور تلبیہ پڑھیں، یعنی emphasize کیا تلبیہ پر۔ اور یہ انفارچونیٹلی ڈیلیما ہے ہم حاجیوں کا آج کے دور کے، کہ ہم تلبیہ بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں۔ یہ تلبیہ ترانہ ہے حج کا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے انسٹرکٹ کیا کہ بھئی اپنی آواز کو ریز کر دیں، مرد حضرات کے لیے، خواتین تو آہستہ سے پڑھتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم خود، مجھ سمیت، خود میں سب کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کہ تلبیہ پڑھنا ہی بھول گئے ہیں، یا تلبیہ پڑھتے ہی نہیں ہیں حج کے اندر۔ یہ ترانہ ہے حج کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے انسٹرکٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہیں کہ وہ تلبیہ زور آواز سے پڑھیں۔ اسی درمیان میں حضرت ناجیہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانوروں کا گارڈ مقرر کیا تھا، یعنی ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ اور ساتھ ساتھ عرب کے اندر ایک رواج تھا
کہ وہ جانوروں کے گلوں میں، جو قربانی کے جانور ہوتے تھے، ان کے گلوں میں جوتوں کا ہار ڈال دیتے تھے، تو وہ جوتوں کے ہار ان قربانی کے جانوروں پہ ڈال دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ جانور کہیں چلے جائیں، کہیں بچھڑ جائیں، تو لوگ کہیں ان کو پکڑ نہ لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے قربانی کے لیے ہے، اور یہ کسی مطلب قربانی کے لیے ہی، یہ اللہ کی راہ میں۔ اس زمانے میں تو وہ مشرکین بھی تھے، تو ان کی کیا عقیدے ہوں گے اس کو تو چھوڑ کے، لیکن یہ ٹرینڈ تھا، کہ رواج تھا کہ وہاں پر قربانی کے لیے، قربانی کے جانوروں کے گلے میں جو ہے وہ جوتوں کا ہار ڈال دیا جاتا تھا، جس سے پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی کا جانور ہے، اور یہ کسی کسی کی نظر کا جانور ہے، اس طرح سے کہہ لیں اردو میں جس کو ہم کہیں گے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیکرٹ سفر شروع ہو رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میقات سے نکل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روحا کے مقام پر پہنچے۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 36 میل، 36 مائلز کے فاصلے پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی۔ اس کے بعد، اور یہ وہ ساری جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاید سب سے قیمتی سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شاید یہ جگہیں سب سے قیمتی جگہیں اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں گی دنیا میں، جو اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا سے نکل کر ایک مقام تھا جس کا ذکر اس سلائیڈ میں نہیں ہے، لیکن وہ مقام پہ کوئی ایسا ایکشن ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ اس مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فردر 14 مائلز آگے سفر کیا، اور آپ رویسا یا عیسایا کے مقام پر پہنچے۔ جیسے میں نے کہا، یہاں پر کوئی ریکارڈڈ ایونٹس نہیں ہے، کہ ایسی کوئی ریکارڈڈ ایونٹس موجود ہو کہ یہاں پر کوئی ایسا عمل ہوا ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے مقام پر پہنچے، اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو سامان تھا، وہ ایک ہی اونٹوں پر لدا ہوا تھا، یعنی وہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو خبر ملی کہ ابو بکر کے غلام سے وہ اونٹ کہیں کھو گیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر نالا ہوئے، اس قدر غصہ ہوئے، کہ انہوں نے بہت سختی اختیار کی اپنے غلام کے ساتھ۔ اتنی سختی اختیار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا ابو بکر کی طرف اور فرمایا، دیکھو احرام کے اندر بھی جو ہے وہ ابو بکر کی سختی کم نہیں ہو رہی۔ لیکن ابو بکر صدیق فرسٹریٹڈ اس وجہ سے تھے کہ ابو بکر کو اپنی فکر کبھی نہیں تھی۔ ابو بکر کو فکر یہ، رضی اللہ عنہ کو فکر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے لگی تھی۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر آپ صحابہ بہت سارے ہیں، 1,24,000 حج کے اوپر ہیں، اس سے پہلے تبوک کے اندر 1 لاکھ تقریباً لوگ ہیں، اس سے اوپر چلے جائیں تو مکہ کے اندر 10,000 کا لشکر تھا، اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر دوسری غزوات ہیں، پھر آپ آگے چلے جائیں تو مہاجرین ہیں، پھر مہاجرین و انصار جو السابقون الاولون ہیں، پھر اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر 4 صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سب سے الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ریفلیکشن، یعنی علماء نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ کس طرح سے ابو بکر صدیق واز، ہاؤ کلوز ہی واز، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کس قدر قریب تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دور میں نماز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھانے کا حکم دیا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو سمجھنے والا سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس درمیان میں کیونکہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے، اسی درمیان میں جب یہ پڑاؤ پڑ گیا تو حضرت فضالہ اسلمی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ حلوہ ہے، ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، آؤ ابو بکر، اللہ کی طرف سے کچھ بہترین غذا آئی ہے، ہمارے ساتھ کھاؤ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر غصے میں تھے، بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کیونکہ یہ اونٹ گم گیا تھا، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ابو قیس رضی اللہ عنہ آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سامان ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارا سامان آپ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا لگیجز اور سامان موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا، سعد اور ابو قیس،
تم کو اللہ رب العزت جزائے خیر دیں، ہمارا اونٹ مل چکا ہے۔ اور اس درمیان میں خبر یہ آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اونٹ تھا وہ مل گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ سفر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل کسی کی کوئی چیز نہیں لینا چاہتے تھے۔ اسی طرح سفر ہجرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اونٹنیاں ان کے لیے رکھی تھیں، اس میں بھی ابو بکر صدیق کو کہا تھا میں اونٹنی تو تمہاری استعمال کر لوں گا لیکن اس کا پیسہ میں تمہیں ادا کروں گا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ مال اپنا ہی استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ قافلہ، یہ مبارک قافلہ چلتا ہوا ابوا کے مقام پر پہنچا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ دفن ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ، جو تھے وہ اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے منع کر دیا گیا ان کی والدہ کی آ، قبر کی زیارت کے لیے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مانگی تو آپ کو قبر پہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب یہ روایت نہیں بتاتی کہ کیا اس حج کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں، گئے ہیں ابوا کے مقام پر، یا کسی اور سفر میں گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ روایات سے کہ شاید ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں، کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نہیں تھا دنیا کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ربیع الاول، اور ربیع الاول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ آپ جو حج کے بعد آئے، اور حج کے بعد پھر محرم، اور محرم کے بعد سفر، اور سفر کے بعد ربیع الاول، تو 2-3 مہینے میں کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی جرنی نظر نہیں آتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر پہنچے ہوں۔ یا اس سے پہلے آپ نے جو سفر کیا تھا وہ تبوک کا کیا تھا۔ ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میرے پاس ایک کال۔ سلمان، میں سیشن میں ہوں حج کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جس سر میں سیشن میں ہوں، میں آپ کو دے دوں، میرا ایک حج کا سیشن چل رہا ہے، میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ سو اچھا، میں آپ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہی، اور تاریخی روایت ہے، اور بہرحال جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی، وہ تو مسلم کی روایت ہے، لیکن ہمیں تاریخی طور پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ حج کے مہینے میں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تاریخی طور پر اپنی والدہ کے کی قبر پہ آپ نے حاضری دی ہے۔ اور صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اتنا روئے کہ ہم بھی روئے ان کے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ وہ محسن انسانیت، یعنی وہ خوبصورت، جو دنیا میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان اور وہ بچہ آیا نہ ہو، اسی مقام پر آپ اکیلے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے تھے، اور کم و بیش یہی کوئی رستہ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا اور آپ کی والدہ کو بچپن میں چھین لیا گیا، لے لیا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ ایک غلام، ایک جو باندی تھی ان کے ساتھ سہارے پر تھے۔ اور ایک وہ دن تھا، اور ایک وہ دن ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر، اس پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن کر، اور اس پوری مملکت اسلامیہ کے حاکم بن کر آج اس مقام پر واپس اللہ تعالیٰ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لایا ہے۔ تو یہ ایک بالکل تاریخی طور پر ایک عجیب کیفیت والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے ہیں۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ایک اہلیہ ازواج مطہرات میں سے صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو تھا، وہ اونٹ بیمار ہو گیا، بڑی اچھے نسل کا اونٹ تھا لیکن بیمار ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اور جب وہ بیٹھا، یعنی اسی مقام سے پہ ہی آس پاس یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت صفیہ کو بہت دلاسا دیا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے آنسو صاف کیے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مستقل رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے کہ ٹھیک ہے، لیکن حضرت صفیہ مستقل کنٹینیوسلی رو رہی تھیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منانے پر جب وہ نہیں رونا روکی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کے چلے گئے۔ جب حضرت صفیہ نے دیکھا کہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے ہیں
اور اس دفعہ سفر میں باری بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض بھی کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دلاسا بھی دے رہے تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، تو فرمایا عائشہ، تم میں تم کو اپنی باری ہبا کر دیتی ہوں، یعنی تم کو دے دیتی ہوں اپنی باری، تم مجھے اس طرح کر دو کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب خیمے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس پہنچی تو حضور نے فرمایا آج تو صفیہ کی باری تھی عائشہ۔ اما عائشہ بھی ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو عطا کر دے۔ عجیب جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو عطا کر دے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ہبا کر دیا، لیکن یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی جگہ پر حضرت زینب بن جہش، جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور امہات المومنین ہیں، جو کہ اس سفر میں ساتھ تھیں، ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے زینب، تم اپنی بہن صفیہ کو، تمہارے پاس ایک ایکسٹرا اونٹ ہے، اس کو دے دو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا ایک یہودن کو، یعنی حضرت صفیہ جو تھیں وہ پیچھے سے یہودی فیملی سے تھیں، تو آپ نے فرمایا میں یہودن کی بیٹی کو اپنا اونٹ دے دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات کا سننا، انتہا سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، اور اتنا ناراض ہوئے کہ پورے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے بات نہیں کی، پورے حج میں بات نہیں کی، اور نہ ملاقات کی، حج کی واپسی کے سفر میں ملاقات نہیں کی، مدینہ منورہ واپس آ گئے بات نہیں کی، یہاں تک کہ ربیع الاول آ گیا اور حضرت زینب کہتی ہیں ایک سایہ مجھے اپنے گھر کے ہجرے کے پاس نظر آیا تو میں سمجھا کوئی انجان شخص آ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے پاس گئے، حضرت زینب کی معافی قبول کی۔ حضرت زینب کہتی ہیں میں تو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اب اللہ کے رسول کبھی نہیں آئیں گے، اور اور آپ، حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری ایک بہت ایک بہترین باندی تھی، جو کہ جس کو میں پردے میں رکھتی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے وہ باندی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبا کر دی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ زبان کے الفاظ سفر کے اندر سخت الفاظ کہہ دینا کس قدر سختی ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس سفر کے اندر اپنے الفاظ کے اوپر بہت کنٹرول رکھنا ہے۔ آپریٹر سے مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، یہ آپریٹرس کی، بعض دفعہ آپریٹرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اتنا مجمع ہوتا ہے کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں، بعض دفعہ ٹیمپریچر اتنا گرم ہوتا ہے، آپ تو پھر بھی بہتر شاید وقت میں حج کریں انشاءاللہ، لیکن سخت وقت تو ہو سکتا ہے۔ تو حج صبر کا نام ہے، کوشش کریں کہ اپنے الفاظوں کو، اپنی زبانوں کو سی لیں اس حج کے سفر میں۔ اس سے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پر، جو کہ اس پریزنٹیشن میں نظر آ رہا ہوگا، آپ اسفان کے مقام پر۔ اور اسفان کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر نے اللہ کے رسول نے پوچھا ہے ابو بکر تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں پر حضرت حود علیہ السلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام اے ابو بکر یہاں سے گزرے تھے، اور اسی جگہ پر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہمیں ڈیٹیل سے حج کو سمجھا دیں۔ اور یہ سراقہ ابن مالک وہ صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے یہ سراقہ بن مالک پہنچے تھے، اور جب یہ پہنچے تھے تو وہاں سے، جب یہ پہنچے تو وہاں پر جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور یہ دھس گئے، اور پھر یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ وہاں سے آپ نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے امان دیں گے، اور آپ نے اللہ کے رسول سے فرمایا اے سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک شخص ہجرت کر کے جا رہا ہے، جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے چھپ کے جا رہا ہے بظاہر طور پر، اور وہ بشارت دے رہا ہے ایک شخص کو جو کہ ان کو پکڑنے آئے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کمن دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تھی، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی کہ حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن دیے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام ہے، یہ مقام مکہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کے مقام پر پہنچے،
اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امہات المومنین کی قبر بھی ہے، جن کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح بھی کیا تھا۔ اسی مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب زوجہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو فیمینائن ایشو ہو گئے، یعنی ان کو پیریڈ شروع ہو گئے، اور جب وہ ہوئے تو وہ پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلاسا دیا اور فرمایا، "اے عائشہ، یہ قدرتی طریقہ وہ ہے، اور آپ اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں"۔ اور یہاں سے امت کی عورتوں کے مسائل شروع ہو گئے کہ ہم نے جن عورتوں کے ساتھ یہ مسائل آئیں گے ان کو کیا کرنا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عائشہ، اب تم نکاح، اب تم عمرہ نہیں، اب تم حج ہی کرو گی، اور اپنے عمرہ کو بعد میں، جس کو روایت میں ابھی آئے گا آگے، کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بعد میں قضا کیا تھا۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ جانور لے کے آئے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیں۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ خاص حکم انہی لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انہی لوگوں کے لیے۔ اسی لیے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ جو جو کہ قارن کون کر سکتا ہے، قارن نہیں کون نہیں کر سکتا، یعنی جو لوگ جانور لے کے آئے ہیں قارن انہی، قران ان کے لیے ہی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جانور نہیں لے کے آئے وہ اپنے احرام کو کھول دیں۔ لیکن بعض اہل علم، جس میں حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قران کو اس طرح سے اسٹیبلش، کیونکہ بعد میں صحابہ نے اور بھی قران کیا ہے، تو اگر خالص یہی رولنگ ہوتی تو پھر تو آج کے دور میں کبھی قران ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ علماء کا کام ہے، وہ اس کو بتائیں گے۔ میں نے آپ کو تاریخی ڈیٹیل تھوڑی سی دے دی تاکہ آپ کو ایک ایسنس اس حج کا پتہ چلتا رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ اور تنعیم کے درمیان ایک زوا ہے ذو طوا کے نام سے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری۔ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور پھر غسل کیا، اور تقریباً 4 ذی الحج یہ بنتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 کو نکلے ہیں احرام کی حالت سے، 25 کو آپ مدینہ سے نکلے ہیں، دوسرے دن آپ یعنی 26 کو آپ میقات سے نکلے ہوں گے، تو تقریباً، اور 29 کا مہینہ تھا، تو تقریباً 13-14 دن احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قران کے رہے ہیں۔ اور قران آسان حج نہیں ہے، کیونکہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام بنتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن، مجھے تو اکثر ہم سنتے ہیں مسائل کے اندر، لوگوں کو ایک دن احرام کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک دن احرام اتارنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے احرام اتار دیں۔ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے کہاں احرام پہنا ہے، اور آپ کا احرام 13 دن تو یہی ہو گیا، اس کے بعد حج پھر پورے 10 دن، 4 ذی الحج کو آپ پہنچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام اترے گا 10 تاریخ کو۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احرام تبدیل نہیں، حالت احرام میں رہے ہیں، جو کنڈیشن تھی احرام کی اس میں رہے۔ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی الطوا کے مقام پر تھے، تو آپ علیہ ذو طوا کے مقام پر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہاں میں حضرت موسیٰ کو میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس وادی سے حج کر کے گزر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہاں سے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں سے حج کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، یہ وہ وادی ہے جس کو وادی ارزق کہتے ہیں۔ علماء کے درمیان تقریباً اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ 4 ذی الحج کو دن کے وقت جو ہے اور مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور اس دن اس مہینے، جیسے میں نے کہا، اس سال جو ذی القعدہ کا مہینہ تھا وہ 29 دن کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ جب داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ روایتوں میں اختلاف ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی ہیں یا نہیں مانگی ہیں، لیکن اس بات پہ کنفرمیشن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیات المسجد نہیں پڑھی، آپ ڈائریکٹ گئے ہیں طواف کے لیے۔ آپ نے بوسہ دیا ہے حجر اسود کو، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا ہے۔ طواف کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل کیا، اور آپ کا سیدھا جو شولڈر تھا وہ کھلا ہوا تھا،
بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل طواف کیا، بعض میں ہے کہ اونٹنی کے ساتھ کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید شروع کے طواف واک کر کے کیے، لیکن کیونکہ لوگ مسائل پوچھ رہے تھے اس لیے آپ اونٹ پر آ گئے، یا اگر طواف اونٹ ہی پر کیا تو وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ اسی کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، اصل میں علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ پرومننٹ نظر آئے، کیونکہ یہ حج ہے، لوگ مسائل پوچھیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کرتے تو لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرومننٹ ہیں اور سامنے نظر آ رہے ہیں تو ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان سے حج کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ اور اس تمام سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے میرا یہ سفر تو آخری سفر ہو یا میں تم سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں۔ متعدد دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی اس درمیان میں۔ تو علماء نے اس بات سے مسئلہ رکھا کہ اگر یہ سنت عمل ہوتا تو سارے صحابہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی مٹنے والے تھے وہ پھر سارے ہی سواری پہ ہوتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص اسپیسیفک وجہ ہوتی، اور اس وجہ سے علماء نے اس کے مسائل لکھنا شروع کر دیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ ویل چیئر پہ کر سکتا ہے، سواری پہ کر سکتا ہے، کسی کی مجبوری ہو یا کوئی پرومننٹ کوئی عالم ہے جس کو مسائل بتانے ہیں تو وہ پرومننٹ ہو سکتا ہے رسول۔ تو یہاں پر اہل علم نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹنی پر سفر اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی افضلیت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پرومننٹ نظر آنا چاہتے تھے تاکہ لوگ ان سے مسائل پوچھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی بات کہ امت کے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نہ دیکھا ہو ان کو صحابیت کا شرف بھی مل جائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی، اس کے بعد آپ نے پھر استلام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے زمزم پیا، اور پھر زمزم پینے کے بعد آپ صفا مروہ چلے گئے، اور صفا سے مروہ آپ نے چکر لگائے، اور جو قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے۔ ان درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گرین لائٹس آتی ہیں جو اس کے درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے ہیں، اور اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعی جو تھی وہ پیدل کی ہے یا اونٹنی پہ کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو انفارم اسی عمرے کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جو لوگ اپنے جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے وہ اپنا احرام کھول دیں، یعنی وہ تمتع کر لیں۔ اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہ یمن سے آئے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یا رسول اللہ، میری نیت تو یہ تھی کہ میں 2 باتیں کی انہوں نے۔ ایک یہ کہ میں یا رسول اللہ میں اپنے جانور یمن کے ساتھ یمن سے آپ کے لیے بھی لے کے آیا ہوں اور اپنے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر جانوروں کو لانا اپنے ساتھ مسئلہ ہوتا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور لے کے آئے ہیں، تو خالی یہ اسپیسیفک مسئلہ نہیں تھا کہ قران خالی انہی کو کرنا ہے جو کہ جانور اپنے ساتھ لے کے آئے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جانور ساتھ لے کے آ گئے تھے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے محاذ پر بھیجا تھا یمن پہ، اور یمن سے آپ کیونکہ واپس آئے تھے مکہ تو آپ کچھ جانور ساتھ لے کے آئے تھے، تو سیدنا علی نے پوچھا یا رسول اللہ میری کیا نیت ہوگی، کیونکہ میں جب میقات پر تھا تو میں نے نیت کی تھی جو اللہ کے رسول کی نیت ہے وہ میری نیت۔ تو آپ نے فرمایا علی پھر اب احرام میں ہی رہو۔ یہاں سے جب علی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ ملے، آپ نے عمرہ کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ خوشبو لگا کے ایک لباس اچھا پہن کے بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ تھوڑا سا ناراض ہوئے اور فرمایا فاطمہ میں یہاں پر احرام میں ہوں اور تم خوشبو لگاتی ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کو مسئلہ بتایا کہ اے علی، یہ ان کو میں نے حکم دیا ہے کہ جو جانور ساتھ نہیں ہیں وہ پھر احرام کھول دیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے بعد وادی بطحہ جو کہ مکہ میں ہی ہے وہاں پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا، اور 4 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہے۔
یعنی 4 سے لے کر 7 تاریخ تک، 8 تاریخ تک. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اس درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ بیمار ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام متعدد دفعہ طواف کے لیے بھی حرم کا آنا جانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم کی طرف آنا جانا لگا رہا. اس درمیان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف خطبات ارشاد فرمائے، خطبے دیے. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 خطبے دیے ہیں. امام نووی کہتے ہیں کہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 4 خطبات ہیں. پہلا مکہ میں کعبے کے نزدیک ذی الحج کے 7ویں دن، دوسرا مسجد نمرہ میں عرفہ کے دن، تیسرا منا میں نہر کے دن، اور چوتھا ایام تشریق میں دوسرے دن. یعنی ایام تشریق کا جو دوسرا دن تھا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے دیے، یعنی 4 خطبے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ، آپ نے 8 ذی الحج کو لوگوں کو بتایا حج کے بارے میں. اور پھر اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ذی الحج آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ منا کے مقام پر کے لیے سفر کے لیے نکلے. اور منا کے غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے، اور جہاں پر سورہ مرسلات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب 9 ذی الحج آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذاب کے رستے مسجد خیف کے پاس جو تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے میدان میں نمرہ کے مقام پر اپنا خیمہ ڈالا. یہ 9 تاریخ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے. یہاں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ بعض اس زمانے میں اہل مکہ کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مزدلفہ سے ہی چلے جاتے تھے، وہ عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے عرفات ہم کیوں جائیں گے، بڑے لوگ عرفات نہیں جاتے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اعلان فرمایا کہ جس نے حج کر ہے وہ عرفات اس کو آنا ہے. تو وہ جو جاہلیت کی رسم تھی وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کچھ دیر قیام فرمایا، اور اس کے بعد زوال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جس کو شاید ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت نکالے اور ان اس خطبے کو پڑھے. اسی درمیان میں کیونکہ 9 ذی الحج کو عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. اس میں ام فضل رضی اللہ عنہ کو ایک ترکیب سوجی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ بھیج دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے تھے. تو اس طرف یہ اس لیے بھیجا گیا کہ اگر دودھ ایکسیپٹ کر لیں گے تو امت کو پتہ چل جائے گا کہ روزہ نہیں رکھا، اور اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ قبول فرما لیا، اور امت کے لیے مسئلہ پتہ چل گیا کہ 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن روزہ نہیں رکھا. کیونکہ آپ سوچیں اگر حج کے دن روزہ رکھ لیتے تو آج کی تکلیف، آج کی سخت گرمیوں میں جس میں اتنی بڑی تعداد حاجیوں کی آتی ہے، تو کس طرح سے امت یہ روزہ رکھتی اور کس طرح سے چلتی. تو تو اس وقت امت کو یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا. اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی. بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. اب ایک بات یہاں بتا دوں میں آپ کو، اور بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جتنے بھی سال حج پہ میرا جانا رہا ہے، ایک عجیب مسئلہ لوگوں کے درمیان دیکھا ہے کہ وہ اس حج کے اتنے قیمتی دن کو بحث و مباحثے کا حصہ بنا دیتے ہیں. اور یقین جانے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے حج کے موقع پر کہ وہ اس دن جب کہ نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، وہ وہاں پر لڑ رہے تھے، اور لڑنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ، اور اس کے بعد جب تھک ہار کے سوتے پڑے ہوئے تھے. آپ جس اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اس دن 4 پڑھنا ہے آپ 4 پڑھیے، اس دن 2 پڑھنا ہے آپ ان اہل علم کے ساتھ جڑ جائیے. یہ وہ وقت ہی نہیں ہے بحث کرنے کا. جب یہ امت 1400 سال میں یہ مسئلہ اختلافی امت کے اندر ہے، تو اس وقت آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز اس وقت
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی ہے. امت اختلافی مسائل پہ اختلاف اور اہل علم کی طرف چھوڑ دیجئے، آپ جس طرف اس وقت فالو کرتے ہیں. یہ قیمتی دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں نمازیں اس لیے جوڑ دی. ایک تو سفر میں تھے، دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے مانگنا چاہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ممکن آخری سفر ہو، اس کے بعد نہ مل سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا کا پورا فوکس اپنا دعا پر لگانا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کے مقام پر 4 نمازیں پڑھائیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول نے تو دو پڑھائی تھیں، ابو بکر نے دو پڑھائی، عمر نے پڑھائی. آپ نے فرمایا میرے میرا نکاح ہو چکا ہے، میرے گھر والے یہاں پر ہیں. صحابہ نے اختلاف کیا، لیکن جب حضرت عثمان نے اللہ اکبر کہا تو علیکم بسنہ و سنت خلفاء الراشدین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، یعنی خلفاء کی سنت بھی میری سنت ہے. صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. لیکن ہم اتنے معذرت کے ساتھ کم علم ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر اس قدر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس کے اوپر. اور اس قدر آپ ایک علم کو پہلے سیکھیں، حج کے 2 مہینے حج کے مسائل کو سیکھ لیں، اور ان مسائل کو سیکھنے کے بعد اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیں. اب جو اختلاف امت کے اندر ہے وہ اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کے ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے. تو اب اس میں لڑنا کہ ہم نے 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے، اور وہاں پر ایک مسائل کا انبار لگا دینا اور اپنے وقت کو دعاؤں کے لیے نہ رکھنا، یہ محرومی تو ہو سکتی ہے. کیونکہ شیطان آپ کو وہ گانے کی تو یا گانے یا کسی اور دوسرے حرام کام کی تو وہاں دعوت نہیں دے گا، وہ تو وقت آپ کا ضائع کروائے گا. تو قیمتی وقت ہے، اس کو بچیے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمہ پہ چلے گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگتے رہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اکثر وقت جبل رحمہ کے اوپر اللہ کی سے دعاؤں کے لیے میں گزارا. اور کس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ بخشے ہوئے، آپ نے حضرت حسن حسین جنت کے سردار، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ. تو اب دعا کس کے لیے مانگ رہے ہوں گے؟ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی مانگ رہے ہوں گے، مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے ہی مانگ رہے ہوں گے. تو مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات سن سیٹ تک یعنی مغرب کے وقت تک وہاں رکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اعلان فرما دیا کہ ہم مغرب یہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم مغرب جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اتفاق کی بات ہے قافلے کو حضرت اسامہ کے نکلنے کی وجہ سے دیر ہو گئی. تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو کچھ کچھ لوگ تھے وہاں پر، یمن سے غالباً ایک قبیلہ تھا، جس نے کہا اس کالے کی وجہ سے ہمیں روکے رکھا، یعنی یہ پورا قافلہ اس اس کالے کی وجہ سے رکا رہا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ وہ سوار تھے. علماء کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ سارے کے سارے لوگ منکر ہو گئے. اور جب منکر ہو گئے تو اس میں سے اکثر جی ہاتھ ریس مت کیجیے ابھی، کیونکہ ابھی یہ سیشن ختم ہونے دیں، اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال ہوگا تو لے لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو قبیلہ تھا نا یمن کا، یہ اسی وجہ سے منکر ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تذلیل کی تھی انہوں نے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تذلیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان سلب کر لیا. تو کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کی ذرا سی بھی لرزش انسان کو ایمان سے باہر لے جا سکتی ہے. بہت قیمتی بات ہے، انسان کو سوچنا چاہیے. اسی رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور عرفات کے رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ میں رکے اور آپ نے پیشاب کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر اس جگہ رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہاں اللہ کے رسول کو میں نے بیٹھے دیکھا ہے، اس لیے میں اس سنت کو
یعنی آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن محبت عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اتنا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ جاتے تو بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وضو کیا، اور روایت میں ہے کہ زمزم سے وضو کیا۔ تو اگر کوئی شخص مزدلفہ پہنچنے کے بعد وضو دوبارہ کر لیتا ہے تو وہ مستحب عمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء پڑھی، اور پھر آپ نے کچھ آرام کیا، اور اس کے بعد رات کو دعائیں مانگی۔ اور کہتے ہیں کہ جو دعائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعائیں رہ گئی تھیں، ان میں سے ایک دعا ظالم کے حق میں تھی، وہ بھی مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی۔ تو مزدلفہ کی رات کو دعائیں مانگنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، مانگنا چاہیے کچھ وقت نکال کر۔ اسی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات کو اعلان کر دیا کہ جو بوڑھے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ منا چلے جائیں۔ اور اسی سے امت میں مسئلہ نکل کے آیا کہ جو خواتین ہیں اور جو بزرگ ہیں اور بیمار ہیں وہ ایک تہائی رات گزارنے کے بعد منا جا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جوان بالکل بچے تھے تو وہ بھی چلے گئے، لیکن امت کے سارے بڑے صحابہ انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور سارے بڑے بڑے صحابہ انکلوڈنگ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ سب کی سب پوری رات انہوں نے گزارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی مزدلفہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، بالکل مزدلفہ میں ٹائم ختم ہو رہا تھا اور بالکل آخری وقت یہ سمجھ لیں، ایک صحابی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں کن پہاڑوں سے نہیں گزرا، اور کن پہاڑوں سے گزر گزر کے میں رات کو طواف عرفات پہنچا، اور پھر آ کے میں آپ تک پہنچا ہوں یہاں پر، کیا میرا حج ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ نے آج حج کے دن کو، عرفات کے دن کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر مغرب کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں چلا گیا، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص عرفات کے اندر سے گزر گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ دو، کہ اس پہ دم آ سکتا ہے کیونکہ وہ صحیح وقت پہ نہیں داخل ہوا، یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک اس کو وہاں رہنا تھا، وہ داخل نہیں ہوا، مغرب تک اس کو گزارنی تھی، لیکن مغرب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو گزار دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حج ویلڈ ہے۔ اسی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اسی مقام پر آپ نے کہا گیا ابن عباس تم جا کے اونٹ کنکریاں جمع کر لو۔ تو آپ حضرات اگر وہاں سے کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، بہت سارے بن محفوظ میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو کنکریاں خود بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اور مزدلفہ سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ۔ اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اور بلکہ ایک خاتون آئی، اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ حج کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے بدلے میں حج بدل کر سکتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا اگر کسی کا حق باقی ہو تو اس کا حق نہیں دیا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں پھر کیا جا سکتا ہے، یعنی حج بدل کے مسائل آپ نے بتائے۔ اس وقت حضرت فضل رضی اللہ عنہ جو بالکل جوان تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جب یہ صحابیہ آئیں، یہ جوان تھیں، تو حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس طرف جا رہی تھی، تو حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا بہتر وہ حج ہے جو کہ انسان جس میں اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ دیر تک، جب تک روشنی کھل نہیں گئی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اشراق کا وقت ہونا، اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں لگے رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کو چھوڑا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں وقوف عرفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کچھ رکنا ضروری ہے، اور اکثر لوگ وقوف عرفہ میں مزدلفہ میں غلطی کرتے ہیں اور وہاں ان کو دم پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وقوف مزدلفہ جو ہے، ابھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا، لیکن میں ایک وقتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وقوف مزدلفہ میں اکثر حاجی غلطی کر جاتے ہیں، اس چیز کا اہتمام رکھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھتے ہوئے سب سے بڑے جمرے کی طرف گئے،
اور جمرے کے جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے کنکری مارنے سے جیسے ہی کنکری آخری پہلی ماری ہے آپ نے تلبیہ چھوڑ دیا، اور کچھ اس طرح سے کنکری ماری ہے کہ مکہ آپ کے لیفٹ پہ تھا، اور اور منا آپ کے رائٹ پر تھا، یعنی جب آپ شیطان کو کنکری مارنے جائیں گے تو بیسکلی منا آپ کی بیک پر ہوگا اور مکہ آپ کی فرنٹ پر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آئے کہ مکہ آپ جمرات سامنے آ گیا، جمرہ سامنے آ گیا، تو مکہ آپ کی لیفٹ پر آ گیا اور منا آپ کی رائٹ پر آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن 7 کنکریاں ماری، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ اپنے قربان کیے، یعنی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ تھی اتنے اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرب سلوٹر کیے۔ یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم اکثر ہمیں سوال آتا ہے تو ہم کہ ویل چیئر کا مسئلہ، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ سنت ہے تو پھر 63 اونٹ بھی تو ذبح کرو نا۔ تو 63 اونٹ بھی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے، اور باقی جتنے تھے وہ تقریباً 100 تھے، باقی جتنے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ذبح کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات المومنین کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ حضرت معمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو شیف کیا، اور میں سلائیڈ کو آگے کرنا بھول گیا، معذرت، لیکن چیزیں میں نے بتا چکا ہوں ساری۔ اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کے حضرت معمر رضی اللہ عنہ نے کو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کے بالوں کو شیف کیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، احمد کی روایت ہے، کہ میرے ناخن اور بالوں کو امت میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے ناخن اور اپنے بال ہدایہ کر دیے۔ اس کے بعد آپ علیہ صلاۃ والسلام جو ہے طواف افادہ کے لیے گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف افادہ کے لیے پہنچے۔ آپ نے زمزم پیا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے زمزم خود نکالا بھی۔ اسی طرح آپ نے پھر طواف افادہ کیا۔ سعی کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی، حنفی فقہ یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی، یعنی قرآن میں دو ہی سعی ہیں۔ کیونکہ صحابہ ابن عباس اور دوسرے حضرات کے قول موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر پھر منا میں آئے، اور اگلے دن پھر ایام تشریع میں آپ نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکری مارنے کے بعد پہلے کے بعد پھر آپ کچھ دعا کرتے، اور پھر دوسرے کے بعد دعا کرتے، اور پھر تیسرے کے بعد دعا، غالباً تیسرے کے بعد دعا نہیں کرتے۔ تو پہلے شیطان کو مارا، دعا کی، پھر دوسرے شیطان کو مارا، دعا کی، اور پھر تیسرے پہ آپ نکل گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح 13 ذی الحج تک رہے۔ پھر جب کنکری 13 کی مار لی تو اس کے بعد طواف وداع کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محصب کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے کہا کہ عائشہ، تم جا کر اپنے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر اپنا قضا عمرہ کر لو۔ تو تنعین سے آپ نے احرام باندھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور اپنا عمرہ کیا، اور یہیں سے امت کے لیے ایک اور عمرے کی راہ کھل گئی کہ جو ہم عمرہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے کرتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امہات المومنین نے ایک مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایام آ گئے ہیں، کیا میں طواف وداع کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمہارے لیے ایگزمپٹڈ ہے۔ تو امت کی عورتوں کے لیے مسائل نکل آئے کہ جن کے مسائل آ جائیں، ان کے ایام آ جائیں، تو ان کے لیے طواف وداع لازم نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھدائی کے رستے سے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی واپسی کے رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ، کچھ دوسرے صحابہ کے درمیان کچھ ناچاکی ہوئی تھی، یمن میں کچھ مسائل کریٹ ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا واپسی کے سفر میں۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حج ہے جس کو میں نے آپ کو مختصراً ایک تاریخی طور پر بیان کر دیا، اور میری چاہت یہی ہوتی ہے کہ یہ سیشن میں کروں تاکہ مجھے بھی ایک
ہر دفعہ ایک نیا ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے حج کا، ایک محبت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حج کی ایک ریویژن ہو جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، پھر دوبارہ ایک ریویژن ہو جاتا ہے. تو معذرت میں کچھ سلائڈ باتوں میں جو پوری چیزیں لے رہا تھا تو میں سلائڈ آگے کرنا بھول گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج تھا جو تاریخی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا. کوشش کریں کہ ہم اس پورے حج میں بہت، میں نے دیکھا ہے جو ہم جس چیزوں سے بچنا چاہیے وہ اس سلائڈ پر موجود ہیں. ہمیں جو کرنا چاہیے، ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، کوشش کریں انٹرنیٹ کا استعمال کم سے کم ہو، فیس بک، سوشل میڈیا اس سے دور رہیں. اب تو لوگ وہاں پر پورے پورے ولاگس کر رہے ہیں، بلاگس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. حج عبادت ہے. اپنی ڈبیٹس اور اختلافی مسائل سے بچیں. ایک بہت بڑا مسئلہ مرد حضرات کے لیے جو کہ ایک بہت بڑی مطلب گناہ ان سے ہو جاتا ہے، منا کے دن جب وہ احرام اتارتے ہیں اسی دن وہ اپنے چہرے مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اتار دیتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے صاف کیا اور اس کے بعد آنے کے بعد ہم اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گلا کاٹ دیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اپنے چہرے مبارک پر رکھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا ان لوگوں سے جو بغیر داڑھیوں کے آئے تھے. اسی طرح امت کی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو پردے اور مسائل ہیں ان کو ہمیں حج کے بعد ایک نئی لائف کی طرف جانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، حج کے بعد شیطان بہت بہکاتا ہے انسان کو، کیونکہ آپ اس کا سارا چیزیں ملیا میٹ کر کے آ چکے ہوتے ہیں. بہرحال میرا خیال میں اس وقت ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ شاید سیشن آپ کے لیے بہتر گزرا ہوگا، اور آپ کو یہ سیشن کچھ فائدہ مند ہوا ہوگا. انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو لنکس بھیج دوں گا، جن حضرات نے ریکارڈنگ سننی ہو وہ دوبارہ سن سکتا ہے. اگین جب آپ حج کر لیں گے تو آپ ایک نئے بالکل نیو بورن بچے کی طرح ہوں گے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پریورٹیز کیا ہیں امت کی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے کہ انہوں نے امت کی بچی کو پریشانی میں دیکھا تو انہوں نے اپنا حج موقوف کر کے اپنا سارا پیسہ اس بستی والوں کو دے دیا تھا. ان کا نفلی حج تھا. تو ہم نے پریورٹائز کرنا ہے کہ ہماری پریورٹیز دین کی کیا ہیں. دین ہمیں نفس پرستی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سکھاتا ہے. اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا حج قبول فرمائیں، آپ تمام حضرات کے حج کو جو ہے وہ مقبول فرمائے.